شرجیل میمن صاحب کیونکہ خاموش بیٹھے کافی دیر سے، شرجیل میمن صاحب کو میں شکریہ بھی ادا کر دوں. شرجیل میمن صاحب کا بڑا شکریہ. جو ہم پہلے دن سے سوچتے تھے، چاہتے تھے، وہ اتنا ماسٹر سٹروک آج آپ کے چیئرمین نے مارا ہے، تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنا سکور سیٹل کر لیا پرانا، اور اس انداز سے کیا کہ وہ سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی. چلیں میمن صاحب، بلاول صاحب نے کہا شہباز شریف قائد حزب اختلاف ہیں، نون لیگ کے صدر ہیں، بیانیہ ان کا مریم نواز شریف کا بیانیہ نہیں ہے. کیا آپ کو دونوں بیانیوں میں فرق نظر آ رہا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے نون کے آپ شہباز صاحب کے ساتھ چلیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ کاشف صاحب. اور یہ حقیقت ہے کہ جی اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے نیشنل اسمبلی میں وہ شہباز شریف صاحب ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ بھی شہباز شریف صاحب ہیں. تو ڈیفینیٹلی جو لیڈر جب کسی سے بات چیت ہوتی ہے یا کسی کی بات سنی جاتی ہے یا کسی کی بات مانی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ لیڈرشپ کی مانی جاتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی شہباز شریف صاحب صدر ہیں پی ایم ایل این کے، ان کی بات کو ہم پی ایم ایل این کا بیانیہ سمجھیں گے، اور اس میں میرے خیال سے کوئی نہ تعجب کی بات ہے اور آپ نے معافی کا تقاضا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این معافی مانگے. مولانا صاحب نے جو کل کہا کہ اممیچور لیڈرشپ ہے پی ایم ایل این کی، اس میں معافی مانگیں گے تو یہ پی ڈی ایم دوبارہ آئے گی؟ دیکھیں جی، میں آپ کو ایک چھوٹی بات بتا دوں. جو ضد پی ایم ایل این نے لگائی ہے، مجھے اس میں تھوڑا تبصرہ ہی کروں گا کہ پنجاب میں سینٹ الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پی ایم ایل این نے کی اور کھلے عام کی، چھپ کے نہیں کی، وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کی. اس پی ٹی آئی جس کے خلاف ایک پی ڈی ایم تحریک میں موجود ہے، یہی آفر سندھ اسمبلی میں ہمیں بھی ملی تھی کہ جی ہم بھی پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. ہم نے تو بالکل انکار کر دیا، ہم نے تو ایک سیٹ زیادہ بھی اٹھا لی. پی ایم ایل این نے بغیر پی ڈی ایم کو کسی بھی کانفیڈنس میں لیتے ہوئے اپنی مرضی سے انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی. مطلب اب یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس کی تھی؟ عمران خان صاحب کی پارٹی کی اور نواز شریف صاحب کی پارٹی کی پنجاب سینٹ الیکشن میں. تب کسی کو نہ اعتماد ملیا، نہ پی ڈی ایم کو اعتماد ملیا، کوئی چیز نہیں تھی. تو اگر اب ایک دوسرے پہ یہ الزامات کہ جی وہ پہلے وضاحت پیش کریں، ہم کہیں گے جی پہلے آپ وضاحت پیش کریں، آپ معافی مانگیں، تو یہ بات اس طرح چلتی رہے گی. اس کے بعد پھر اممیچورٹی کی جو بیانات آئے، جسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے اتحاد کو نقصان پہنچا، تو میں اس کی ذمہ داری پی ایم ایل این کی جو ہے وہ کچھ لیڈران کی دوں گا جنہوں نے یہ بات کی. ٹھیک. ایک میں آپ لوگ حکومت گرانے کے لیے پی ڈی ایم بنا تھا، کیا کرنے کے لیے بنا تھا سر؟ جی حکومت گرانے کے لیے پی ڈی ایم بنا تھا، عہدوں کے لیے نہیں بنا تھا. ٹھیک، ایک سیکنڈ. اور جب عہدے آئے بیچ میں، اسی وجہ سے تلخی پیدا ہوئی. اب وقت ہے کہ ہم عہدوں کو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. بجٹ ہمارے سامنے ہے، پہلے بجٹ میں مزاحمت کریں اور پھر انشاءاللہ پی ڈی ایم میں اکٹھے ہو کر اس حکومت کے خلاف مزاحمت کریں. پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ ہے پی ڈی ایم؟ جی ہم چاہیں گے کہ پیپلز پارٹی آئے ہمارے ساتھ. کاشف صاحب سوری، ایک سیکنڈ میرے پاس بریکنگ نیوز ہے بھائی، میں ایک سیکنڈ رک جائیں. آپ چاہتے ہیں پیپلز پارٹی آئے آپ کو؟ جی ہم چاہیں گے. کس کنڈیشن پر، کس شرط پر؟ جی یہ کنڈیشنز کوئی نہیں ہے، صرف ایک بدگمانی ہے جو کہ مجھے امید ہے کہ بجٹ سیشن میں جب ہم سب اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے تو ہم یہ بدگمانی دور کر سکیں. آپ تو وہ بالکل ہی عجیب بات کر رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے تو آج کل کچھ اور کہا. شاہد خاقان عباسی نے کہا وہ پھٹا ہوا شو کاز جوڑیں، اس کا جواب دیں، معافی مانگیں تو واپس ہیں. ان کی شاہد عباسی صاحب کی رائے محترم ہے. وہ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل ہیں اور سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں وہ اپنی رائے رکھیں گے پی ڈی ایم کے اجلاس میں. لیکن پی ڈی ایم میں ہم سب کو بھول جاتا ہے کہ 7 اور جماعتیں بھی ہیں ہمارے علاوہ. ان سب 7 جماعتوں کی رائے لینی ہے، وہ ان کو مشاورت میں شامل کر کے آگے بڑھنا ہے نا ہم نے پی ڈی ایم میں. صرف مسلم لیگ نون نے تو نہیں سارا اس معاملے میں فیصلے کرنے. تو شاہد صاحب کی رائے محترم ہے، اس کو رکھا جائے گا اس کے سامنے. پی ڈی ایم کے اجلاس ابھی ہونے لگا غالباً ہفتے کے روز. انہوں نے کہا اگر پیپلز پارٹی بغیر معافی، آپ کہہ رہے ہیں انکنڈیشنل واپس آئے، وہ کہہ رہے ہیں اگر واپس آئے میں سیکرٹری جنرل سے استعفا دے دوں. دیکھیں وہ ان کی ایک رائے ہے محترم، اور انہوں نے چونکہ فیس کیا سارا کچھ، لیکن بہرحال انہوں نے پی ڈی ایم کے سامنے یہ بات رکھنی ہے، وہ یہ بات رکھی جائے گی اور اس پر جب گفتگو کے بعد فیصلہ ہوگا. مریم نواز نے کل کہا ہے شاہد خاقان صاحب کی بات پہ کہ یہی مسلم لیگ نون کی رائے ہے، یہ ہماری جماعت. میں یہی مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم لیگ نون کی رائے یہ ہے، لیکن یہ رائے پی ڈی ایم کے تھرو آنی ہے نا. یہ تو نہیں نا ہم کہتے کہ جی ہم پیپلز پارٹی کو. میں آپ کو سنا دیتا ہوں مریم بی بی نے کیا. شاہد صاحب کا تو میں نے سنا دیا، اگر کہیں تو میں وہ بھی ریپیٹ کر سکتا ہوں، زیادہ ٹائم لگ جائے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب کی جب بیان پہ کسی رپورٹر نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے معافی مانگے، تو مریم بی بی نے کیا کہا سنیں. شاہد خاقان عباسی نے اسی موقف کو آرٹیکولیٹ کیا جو پی ایم ایل این کا موقف ہے، جو میرا موقف ہے اور جو پی ڈی ایم کا موقف ہے. جو ان کو شو کاز نوٹس ایشو ہوا تھا
اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. جب وہ جواب آئے گا تب بیٹھ کے دیکھیں گے کتنا سالڈ جواب ہے, اس کا کیا کرنا ہے. تو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بالکل صحیح بات کی. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نہیں, وہ اپنا ذاتی رائے ہے. مریم بی بی کہتے ہیں وہ نون لیگ کی رائے ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ذاتی رائے. ابھی آپ نے کہا ہے سر. نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ شاہد عباسی صاحب کی بطور سیکرٹری جنرل رائے پی ڈی ایم کے سامنے رکھی جائے گی اور پی ڈی ایم اس کے اوپر اپنا فیصلہ نہیں, آپ نے کہا احترام کرتے ہیں ان کی ذاتی رائے کا. ریکارڈ واپس سنا دیں, یہ بھول جاتے ہیں. میں نے کہا آپ نے یہ بھی کہا کہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے, بدگمانی ہے وہ ختم کر دی. انہوں نے کہا کنڈیشن ہے. دیکھیے, یہ ساری باتیں سیاسی اتحادوں میں ہمیں اتنی سخت لائنیں نہیں لگانی. مقصد یہ شہباز شریف صاحب کی رائے ہے. یہ سیاست اور پاکستان کے عوام کی رائے کا احترام ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی. سر لیکن یہ شہباز صاحب چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اکٹھی ہو اور اس طرح کی بدمزگی نہ ہو. مریم بی بی یہ نہیں چاہتی ہیں. آپ اب مریم بی بی کے ساتھ ہیں یا شہباز صاحب کے ساتھ؟ میں اس کے ساتھ ہوں کہ پی ڈی ایم میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہونی چاہیے. وہ چاروں صوبے جہاں ابھی ہم نے ایک ایک کر کے پی ٹی آئی کو ہرایا ہے. ہم نے پنجاب میں بھی ہرایا, ہم نے کے پی میں بھی ہرایا, ہم نے سندھ میں بھی ہرایا, ہم نے بلوچستان میں بھی ہرایا. لہٰذا ہمیں اکٹھا ہو کر ان کی مزاحمت کرنی ہے. جو ہمارے ذاتی ایشوز ہیں, ایک جو ایشو بنا ہے شو کاز نوٹس کا, اس پر بھی پی ڈی ایم پہ بات ہوگی کہ اس پہ ہم نے کتنی سختی کرنی ہے. اگر جو 8 کی 8 جماعتیں رہ گئی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جی ہمیں سختی کرنی ہے تو بس پہ سختی ہوگی. مریم بی بی نے کہا پی ڈی ایم کی یہی رائے ہے. مولانا صاحب نے کہا معافی مانگے تو واپس آئیں گے آپ. جی یہ سب باتیں اس اجلاس میں ہوں گی. یہ سب جو گفتگو ہوتی ہے شہباز شریف کیمپ. سر اب میں I am sorry to say this, but I know this is شہباز شریف کیمپ. ویری کلیئر ویو ہے یہ کہ ہم سختی زیادہ کر رہے ہیں, یہ اتنی سختی نہیں ہونی چاہیے پیپلز پارٹی. جی دیکھیے, اصل ایشو یہی ہے کہ ہمارے سامنے ایک بڑا افریت موجود ہے. ٹھیک, larger don't take eye off the ball. Eye off the ball. Don't take eye off. The ball is, this is the ball we need to kick out of the stadium. I don't think your vice. You kick the football, not a ball. Vice President کی ویو یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں جناب. دیکھیں سر, ایک تو یہ کہ خرم دستگیر صاحب بہت بری طریقے سے سیویئرلی ٹریپ ہو گئے کہ انہوں نے جو موقع ہمیشہ نون لیگ کرا ہے, گلاٹی ادھر کھائی پھر ادھر کھائی. ابھی تو لائیو پروگرام کے اندر 2 منٹ پہلے جو بات کی آپ نے پھنسا دیا. خرم دستگیر صاحب کا آپ کو ذاتی نہیں کرنی چاہیے. پرابلم یہ ہوگی اب کیمپ ڈیسائیڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے. ہم نے 2 دن پہلے میں نے مریم نواز 2 دن پہلے کچھ بھی اور کرنے سے پہلے میں ایک بات کہہ دوں, کچھ بھی اور کرنے سے پہلے پی ڈی ایم کو, مسلم لیگ نون کو اپنی لیڈرشپ کرائسس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرف جائے گا, کیونکہ دونوں راستے بڑے مختلف. میں آتا ہوں اس کا جواب آپ لیجیے. 2 دن پہلے میں نے اے آر وائی پہ یہ بتایا تھا کہ یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے اس میں حمزہ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار میں ایک ڈیسیجن ہو چکا ہے کہ ہم نے مریم کو نہ اس کے انڈر کمانڈ چلنا ہے, نہ اس کو لیڈر ماننا ہے, نہ اس کو آگے آنے دینا, کیونکہ وہ تو کنوکٹڈ ہے نا, اس کا تو کوئی سیاسی رول آگے ہے ہی نہیں, وہ الیکٹ ہی نہیں ہو سکتی. شہباز شریف کے اوپر تو کیسز چل رہے ہیں, ابھی تک وہ کنوکٹ ہو کے ڈبار نہیں ہو گئے. انہوں نے الیکشن لڑنا ہے, جیتنا ہے, ہارنا ہے, تو آگے بتائے گی, بٹ ہی از ان دا گیم, شی از ناٹ ان دا گیم, تو کیوں اس کی کمانڈ کریں گے. اس کے بعد یہ میں نے بریک کیا. اس کے بعد خرم صاحب نے آج آ کے جب آپ نے سوال جواب کیے تو اب وہ میں نے محسن راجہ صاحب کا شو کیا کل, سب اپنی پوزیشننگ کر رہے ہیں. اب کس بورڈ میں جانا ہے نظر آ رہا ہے, یہ بورڈ شہباز شریف کی ہے. That's why I'm saying leadership crisis کی وجہ سے people are undecided پی ایم ایل این کے اندر کہ ہم نے شہباز شریف لائن لینی ہے. نہیں ڈیسائیڈ ہو گیا ہے, یہ تو ابھی سے میک اپ ہے. اس کے بعد شرجیل صاحب کی پارٹی کے چیئرمین نے, جس کو امیچور آپ کہتے ہیں, لیکن اس نے میچورٹی سے اسیس کر کے ایک ہی سٹروک کے اندر دونوں کام کر دیے. اس نے کہا پریزیڈنٹ بھی شہباز شریف, اپوزیشن لیڈر بھی شہباز شریف, تو ہم اس سے بات کریں گے. ٹیکنیکلی, لاجکلی, پولیٹیکلی بلاول صاحب رائٹ ہے. He is exactly saying the right thing. شاہد صاحب نے کل ایک اور بات بھی کی, ہم نے تو حکومت گرانی نہیں تھی. نہیں, شاہد صاحب کا پرابلم یہ, شاہد صاحب ان لوگوں میں سے ہیں, خرم صاحب ان لوگوں میں سے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب ان لوگوں میں سے جو ہاتھ پکڑ کے کاشف صاحب کسی کے پیچھے کھڑے رہتے ہیں. آپ کو آپ اس پہ ویو دیں گے ان لوگوں میں سے نہیں جو ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے رہیں گے. ابھی بھی وہ اپنی باتوں کے اندر اپنی ایک پوزیشننگ لے رہے ہیں. میں بتاؤں ویسے And I think I would advise you کہ شہباز شریف صاحب دیکھیں میں کلیئرفائی کر دوں, ہم اینٹی پی ٹی آئی ہیں, اینٹی پیپلز پارٹی نہیں ہے. اینٹی پی ٹی آئی اوکے, اینٹی ہائبرڈ نظام ہے. نیو پی ایم ایل این, the new PMLN. اوکے, شہباز شریف. ایک سیکنڈ. مریم نواز صاحبہ سے پوچھا گیا کیا پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, انہوں نے کہا آپ کو آج پتا چلا ہے. ذرا سنیے گا اس پر. پیپلز پارٹی نے کہیں ایسا تو نہیں کہ پی ڈی ایم کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہیں.
آپ کو آج پتا چلا؟ آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی ہمارا ہدف نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ کیا پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کی پیٹ میں چھوڑا؟ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہماری بہت تلخیاں ہوئی ہیں پچھلے ایک مہینے میں. پیپلز پارٹی ایک ہدف ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہمارا ہدف نہیں ہو ہی نہیں سکتا. ہمارا ہدف یہ ہے, میرے ساتھ بیٹھا ہدف. دوسرا, شاہد خاقان اباسی صاحب سے میں نے کل پوچھا یہاں بیٹھ کے, میں نے کہا آپ حکومت گرانا چاہتے تھے, آپ سے میں نے پوچھا حکومت گرانی ہے نا, آپ اگری کر رہے ہیں؟ حکومت گرانے کے لیے بنا تھا نا اتحاد. جی اتحاد بنا تھا ایک حکومت کو گرا کر ایک سیکنڈ نئے انتخابات تک اس پہنچنے کے بعد تو جو بھی ہو. شاہد صاحب, ہاں انہوں نے کہا, شاہد صاحب نے کیا کہا؟ آپ کا مفاد یہ ہے کہ کڑماس پڑے, کیوس ہو, میاں صاحب مریم بی بی کے راستہ واپس آنے کا چلے. قطعاً ایسی بات نہیں ہے, یہ آپ کی بڑی غلط صرف حکومت گرانی ہے آپ نے. حکومت گرانے کا بھی مقصد نہیں ہے. پی ڈی ایم جب اکٹھی تھی آپ لوگ استعفے دیتے. حکومت دیکھیں, ہم حکومت گرانا نہیں چاہتے, ہم اس پاکستان کو اس حکومت سے نجات دینا چاہتے ہیں. اگر وہ ہٹانا ایک ڈیل کے نتیجے میں ہوگا تو پھر ہم جنگ ہار گئے. ٹھیک, لیکن میں کچھ اور بات کر رہا ہوں سر. میں سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ پرنسپلی تو مقصد پی ڈی ایم انہوں نے کہا پی ڈی ایم آپ حکومت. شرجیل میمن صاحب, میں ذرا پیپلز پارٹی شروع کر لوں. شرجیل میمن صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ایک طرف کہتے ہیں جناب آ جائیں, نئی معافی کی ضرورت, دوسری طرف معافی منگوا دیں, کیا ہو رہا ہے یہ؟ میں نے آپ کو دلیل دے دی کاشف صاحب اس پہ, اور وچ از ویری کلیئر کہ اگر آپ پی ڈی ایم میں موجود ہو کے الیکشن اتحاد بنا لیتے ہیں پنجاب کے سینٹ الیکشن میں, تو آپ کو اس وقت کسی سگنل اٹھ گیا شرجیل میمن صاحب کا. سر مجھے ایک سوال کرنا, ٹائم آج شارٹ ہے. خرم صاحب 3 جون کو آپ کو پنجاب حکومت گرا رہے ہیں کیونکہ محسن رانجھا صاحب نے کلیم کیا ہے کہ وہ پنجاب, میرے ساتھ سر سما کے شو پہ ندیم ملک صاحب. ابھی تک تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے, لیکن یہ کہ چونکہ پنجاب اسمبلی میں اللہ تعالیٰ کے اور پنجاب کے عوام کے کرم سے 166 مسلم لیگ نون کے اراکین ہیں, تو جہاں سے ہم چاہیں گے چشمہ وہیں سے نکلے گا. نہیں چشمہ نکلا, گرا نہیں رہے نا. نہیں پھر 3 جون کو تو کوئی پروگرام نہیں, اس کے بعد اب دیکھیں. 3 کو تو نہیں ہے نا, 3 کو تو نہیں, بجٹ تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا. بس ٹھیک ہے, یہ بجٹ میں آپ کے خلاف آپ اپنے ساتھ خود ہیں. 4 دن پہلے یہ بھی کہا تھا, انہوں نے بھی کہا خرم صاحب نے کہ ہاں ہیں بجٹ میں بھی ساتھ ہیں. بجٹ میں آپ کی ساتھ ہی ہیں سر, یہ ساتھ ہی سمجھے, جب تک شہباز شریف نے ساتھ ہی ہیں. وضاحت سر ویسے یہ تو آپ کی بیان کے بعد ویسے یہ بات ہوگی کہ شہباز صاحب کا واقعی بیانیہ ایک بات چیت انکلوسیو, پی ڈی ایم کو اکٹھا کریں, پیپلز پارٹی کو لے کر. نہیں دیکھیں نا, ہم یہاں جو بھول رہے ہیں وہ پی ڈی ایم کا جو بہت ایگریسو اعلامیہ تھا 27 نکاتی, جس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی سے, جمہوریت سے, انتخابات سے غیر آئینی مداخلت کو ختم کرنا ہے. وہ اپنی جگہ پر موجود ہے, وہ پرائز ہے جو ہم نے جیتنا ہے. ہمیں اس پرائز سے اپنی آنکھیں نہیں ہٹانی چاہیے. یہ دیکھیں نا کہ پی ایم عمران خان صاحب کی جتنی کامیابی نظر آنا شروع ہو گئی, چیزیں آنا شروع ہو گئی, اس حساب سے آپ دیکھیں سب چیزیں مدھم ہم آپ کے ساتھ بجٹ میں بھی ہوں گے, ہم 3 کو گرائیں گے بھی, چشمہ بھی بہائیں گے, سب کچھ کریں گے, لیکن آپ کے ساتھ ہوں گے. تو یہ انڈورسمنٹ ہے عمران خان صاحب کی پالیسیز کی. نہیں, ہم نہ ایووکاڈو مانتے ہیں جی, نہ ہم بھنگ سے دوائیاں مانتے ہیں, نہ مرغی مانتے ہیں, نہ زیتون مانتے ہیں, نہ مرغی کٹے مانتے ہیں, نہ انڈے مانتے ہیں, ہم نہیں مانتے. شرجیل صاحب, ہاؤ ڈو یو سی اٹ سر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت, میں پہلے کی بات نہیں کر رہا, اس وقت شاہد خاقان اباسی صاحب دونوں طرف کھیل رہے ہیں, جو کہ میری آبزرویشن ہے, اور جو میں کچھ جدوں سے ان کے بیانات کا یو ٹرنز بھی دیکھ رہا ہوں, دونوں طرف کھیل رہے ہیں. اور دوسرا میرا ایک صرف لاسٹ کامنٹ ہوگا اس پر, جو اس سے پہلے علی ظفر صاحب کو راجہ ریاض صاحب کی آپ نے بات کی. آپ کے آج پروگرام میں بریکنگ نیوز شاید یہ نکلی ہے کہ راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ ملاقات اسی طریقے سے ہوئی ہے, اور اگر وہ ملاقات اس طریقے سے ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس طریقے سے ماڈرن اور نیا احتساب کا طریقہ شروع کیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے, یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ, ٹھیک کہ اگر اس طرح سے کسی کے لیے وی آئی پی احتساب کا پورا ارینجمنٹ کی جا رہی ہے. اور دوسری بات, اگر سر مجھے کلوز کرنا, لیکن یہ بات کی ریکارڈ پہ آگے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. ناظرین آپ نے سنا, اب یہ جو پی ڈی ایم کا کیا بنے گا, بگ کوسچن ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.